بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینی ماہرین نے کہا تعمیرات میں نقش و نگار کے ہم ماہر ہیں، جبکہ رومی ماہرین نے کہا ہم زیادہ شان و شوکت والا نقش بناتے ہیں۔ چینیوں کا دعویٰ تھا کہ ہم زیادہ جادو قلم ہیں، نقاشی میں ہماری کوئی نظیر نہیں۔ رومی کہنے لگے ہاتھ کی صفائی میں کوئی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سلطان وقت نے کہا ہم دونوں کا امتحان کر لیتے ہیں کہ کس کو فن نقاشی میں برتری حاصل ہے، پھر یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ دعوے میں کون سچا ہے۔ چینیوں نے کہا بہت بہتر، ہم خوب محنت کریں گے۔ رومیوں نے کہا ہم بھی اپنا کمال دکھانے میں اپنی جان لڑا دیں گے۔ اہل چین نے بادشاہ سے کہا ہمیں ایک دیوار نقش و نگار بنانے کے لیے دے دی جائے اور اس کو پردے سے چھپا دیا جائے تاکہ اہل روم ہماری نقل نہ کر سکیں۔ اہل روم نے کہا ٹھیک، اسی دیوار کے سامنے والی دیوار ہمیں دی جائے تاکہ ہم اس پر اپنا فن کا مظاہرہ کریں۔ دیواروں کے درمیان پردہ حائل کر کے دونوں طرف کے ماہرین کو کہا گیا کہ اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کریں۔ چینیوں نے مختلف رنگ و روغن کی آمیزش سے دل فریب نقش و نگار بنانے شروع کر دیے۔ نقاشی کا ایسا بہترین اور بے نظیر کام کیا کہ وہ نقش و نگار والی دیوار پھولوں کا گلدستہ معلوم ہونے لگی۔ اہل روم نے بھی پردے کے اندر مخفی کام شروع کیا۔ انہوں نے کوئی نقش و نگار نہ بنائے اور نہ ہی کسی دل فریب رنگ و روغن کا استعمال کیا۔ دیوار کو میل کچیل سے صاف کر کے خوب شکل اور صفائی کرتے رہے، یہاں تک کہ پوری دیوار مثل آئینہ چمکنے لگی۔ چینی ماہر نقش و نگاری میں جاں فشانی کرتے رہے۔ انہوں نے طرح طرح کے مناظر بنائے۔ بوقت امتحان اور مقابلہ جب درمیان سے پردہ ہٹایا گیا تو اہل چین کے تمام نقش و نگار کا عکس جب رومیوں کی صاف کی گئی دیوار پر پڑا تو چینیوں کے بنائے ہوئے سحر انگیز مناظر آئینے میں اور خوبصورت نظر آنے لگے۔ بادشاہ آیا، اس نے پہلے نقوش کو دیکھا جو اہل چین نے بنائے تھے۔ بادشاہ ان کے جوہر دیکھ کر بہت خوش ہوا، پھر وہ رومیوں کی کاریگری کی طرف متوجہ ہوا۔ صاف کی گئی دیوار میں دل فریب منظر دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ رومیوں کی دیوار نے ایسا دلاویز منظر پیش کیا کہ آنکھیں اس کو دیکھ کر سیر نہ ہوتی تھیں۔ بادشاہ محو حیرت ہو گیا۔ بادشاہ نے وہاں جو دیکھا تھا یہاں اس سے بہتر نظر آیا، حتیٰ کہ کمال حسن نقاشی کی کشش سے آنکھیں حلقہ چشم سے نکل پڑتی تھیں۔ مولانا روم نے رومیوں کی مثال سے صوفیوں کا مقام بیان فرمایا ہے کہ یہ حضرات بھی دل کی صفائی کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں اور اسی کی برکت سے کتاب اور ہنر کے اخلاق حمیدہ سے منقش ہو جاتے ہیں اور سینے کی صفائی کرنے سے حرص، بخل اور کینے سے پاک ہوتے ہیں۔ درس حیات: دل کی صفائی کامیابی کی ضمانت ہے۔